عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، نہیں جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو، چونکہ عاق کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کو، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ پانچواں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو، ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی۔ جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، زیادہ زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے۔ نوافل نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے، تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے۔ تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال، امتاً وسطا۔ ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری ساری رات جاگنا۔ فلاں بزرگ تھے، وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے۔ ایک فلاں بزرگ تھے، وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیوں یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے، وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے۔ یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے۔ اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے، وہ ظہر سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا۔
پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا، پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ تو تہجد کے آخر میں ان کی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی، تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے، اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا، کیا لگتا ہے انہوں نے ویلی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ راہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو، اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلو سے نہیں۔ حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا آپ نے تینوں کو بلا لیا، کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم دین میں غلو سے بچو، پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو۔ دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا، دنیا ہو یا دین ہو دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو شعبان کے حوالے سے ایک علماء کا طبقہ اتنا رد میں گیا کہ ایسی نفی کر دی کہ جیسے ہے ہی کچھ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے شب برات کے نام پر، وہ بھی غلط ہے۔ ساری حدیثوں کو ملا کر روزہ اور رات کا قیام، کہ رات کو اٹھ کے کچھ اللہ کو یاد کر لو۔ اب اس آیت میں بعض مفسرین سے غالباً بھول ہوئی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہاں دوسرے لیلہ مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ دوسری آیت کو جوڑو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو وہ آیت اس آیت کا ترجمہ کر رہی کہ لیلۃ مبارک سے مراد لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان نہیں۔ لیکن بعض مفسرین جو بڑے لوگ ہیں، لہذا ہم سب کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن رائے کا اختلاف وہیں بڑے علماء میں ہی ہے، تو اسی کو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں۔ تو ان سے یہ صاف ہو گیا کہ انہوں نے اس کو 15 شعبان بنا دیا۔ یہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، کہ جس میں وہ پورے سال کے احکام اعلان کر دیے جاتے ہیں، وہ شب قدر ہے۔
اس میں بھی معافی ہوتی ہے، اس میں بھی معافی ہوتی ہے، لیکن شب قدر تو قرآن سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور شعبان کی رات ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن کثرت حسن لغیرہ ہی اور امت کا عمل اس میں بہت بڑی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ تو جو بچہ روزہ رکھنا چاہے ضرور رکھے، جو رات کو اٹھنا چاہے ضرور اٹھے، لیکن وہ اتنا نہ اٹھے کہ صبح سبق میں سویا پڑا ہو، تو ایسی عبادت نہیں چاہیے کہ آپ اپنے طلب علم جو فرض ہے اس میں آپ سوئے پڑے ہوں تو تمہارے خراٹوں سے سبق بھی متاثر ہو رہا ہو۔ تو اعتدال بچوں، ہر چیز میں اعتدال۔ تو اس میں یہ جو 5 ہیں، ایک مشرک، ایک مشاہن۔ مشاہن کون ہے؟ جو دل میں کینہ بغض رکھتا ہے۔ اب میں کہاں سے آنسو لاؤں اس بات پر رونے کے لیے کہ ایک تو دنیا داروں کا بغض کینہ ہے آپس کی لڑائیوں سے، لیکن یہ جو دیندار ایک دوسرے سے بغض، اس قدر بغض رکھتے ہیں کہ کافر بنائے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو، سلام کا جواب نہیں دیتے، جنازے میں نہیں شریک ہوتے۔ اس کا جرم واپس جاتا ہے تاجروں کو نہیں، حکمرانوں کو نہیں، خطیبوں کو، نادان، ہر خطیب نہیں، نادان خطیبوں کو، جو ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں، جو اس شدت کے ساتھ اوروں کی نفی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں کہ جیسے باقی سب جہنمی ہیں، سب کافر ہیں، اور صرف ہم ہی صحیح ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو چونکہ اس میڈیا کے ذریعے سے بہت سی امت سن رہی ہے، تو میں دیکھو بچوں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، دین پیش کرنا، کافر کافر کے نعرے مت لگانا، اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ یہ مولانا شاہد صاحب کے بھائی ساری زندگی کمیونسٹ رہے، ساری زندگی، اور دین سے بیزاری اور دینداروں سے نفرت نہیں، اور مرنے سے پہلے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اللہ کو کون سا عمل ایسا پسند آیا ہوا تھا کہ ایمان کو باقی رکھا؟ وہ دین سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، دینداروں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، لیکن ایمان والی ماں نے جنم دیا تھا اور دودھ پلایا تھا، اور بچپن میں کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی سیکھی ہوں گی، قرآن بھی پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد ساری زندگی کمیونسٹ رہے۔ کون سی نیکی اللہ کو پسند تھی کہ مرتے ہوئے 3 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا؟ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے فرماتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد۔ وہ انتقال کر رہے تھے، بے ہوش تھے، تو ان کے پاس ان کے شاگرد اور محدثین بیٹھے تھے کہ استاد جی کو کلمہ کیسے پڑھائیں، تو ہوش ہی کوئی نہیں، اور بے ہوشی میں کیا ہوش میں بھی ہو کوئی تو اس کو یوں سیدھا نہیں کہتے کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ کہیں وہ کہنے سے انکار نہ کر دے۔ تو کلمہ پڑھے بغیر بھی ایمان پہ موت آتی ہے۔ ہمارے ایک بڑے قریبی تھے، میرے والد کے بڑے دوست، ان کا اچانک انتقال ہو گیا، تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا، تو میں خواب میں ان سے کہہ رہا ہوں، وہ مجھے اپنا کہا دیکھو بیٹا یہ میرا گھر ہے جنت میں، تو میں نے ان سے کہا چاچا تسا کلمہ تو پڑھیا کوئی نہ آئی، میں خواب میں کہہ رہا ہوں کہ چاچا تسا کلمہ تو پڑھیا کوئی نہ آئی، کہ پتر کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، ایمان ضروری ہوتا ہے۔
ایمان ضروری ہوتا ہے. ہاں اس کا اظہار ہو جائے تو پھر وہ مہر لگ گئی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. باقی ایمان پہ خاتمہ، اچانک موت ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بے ہوشی میں موت آتی ہے، کچھ بولا ہی نہیں جاتا ہے، تو اصل بخشش تو ایمان پہ خاتمہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن جو یوں کھل کے کہے گا تو وہ تو اوروں کو گواہ بنا گیا. تو ان کے ایک شاگرد منذر بن شازان وہ کہنے لگے حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. یہ سند پڑھ کے چپ ہو گئے، آگے نہیں چلے. تو ابو حاتم بیٹھے تھے، وہ بولے اونچی آواز میں، اور وہ ابو زرع بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور خاموش ہو گئے. سبحان اللہ. وہ شخصیت بے ہوش پڑی ہے لیکن ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، کانوں میں آواز تو جا رہی ہے، دماغ اس کو کیچ نہیں کر رہا، لیکن لاشعور بے ہوش نہیں ہوتا، شعور بے ہوش ہوتا ہے. وہ لاشعور میں پہنچتی ہے اور شعور کو بیدار کیے بغیر ان کی زبان کو چلاتی ہے. انہوں نے بے ہوشی میں کہا حدثنی ابو عاصم. یہ ایک واسطہ اوپر ہیں ابو زرع ان سب سے، بندار عن ابی عاصم، ضحاک عن ابی عاصم. تو انہوں نے فرمایا حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب. یہاں باقی دو خاموش ہو گئے تھے، وہ آگے چلے. عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او قال حرمہ اللہ علی النار. اور ساتھ ہی جان نکل گئی. کہ سند وہ آدھی پڑھ کے خاموش ہو گئے تھے، یہ آگے پڑھتے 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 اللہ کے نبی تک پہنچ کے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دے گا. تو میرے عزیزو، اللہ کے واسطے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں سے اپنے دل کو بغض سے پاک کرو، کینہ سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، نفرت سے پاک. اختلاف کرو، میری ایک رائے ہے لیکن میں کبھی ممبر پر اپنی رائے پیش نہیں کرتا ہوں، خاص طور پر عقائد، اعمال، ترجیحات کے بارے میں میں دین پیش کرتا ہوں. رفع یدین کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں، نہ کرنے کی بھی موجود ہیں، اور لڑی جاندے دونوں پاسا دے مناظر لڑی جاندے لڑی، اور اللہ دا واسطہ ہی نے دنیا برباد ہو گئی تو انہوں رفع یدین دی پئی. کرو افضل ہے، یہ افضل کی بات چلی، نہ کرو افضل ہے. ہم جو نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ افضل ہے نہ کرنا، کرنا چاہو تو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. اور جو کہتے ہیں کرنا ہے وہ بھی کہتے ہیں افضل ہے کرنا، نہ کرو تو کوئی. یہ امت برباد ہو رہی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مناظرے ہو رہے ہیں. میں نے ایک مناظرہ سنا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اس پر سوشل میڈیا پر رفع یدین پہ ہو رہا تھا. ادھر دیوبندی تھے، ادھر اہل حدیث سے، اور لڑی جاندے لڑی. اخیر مناظرہ ہوتا ہے، ایک دونوں گالی کٹ کے اٹھی جاندے. یہ امت برباد ہو رہی. ہمارے علاقے میں سنپال قوم ہے، راجپوتوں کی ایک شاخ ہے، تو اس میں ایک مار پلوان سنپال تھے. ان کا وزن ماشاءاللہ صرف 8 من تھا. تو وہ 2 نوکر ہمیشہ ان پر، وہ بہت بڑے ذمہ دار تھے، 20-25 مربع کے مالک تھے.
میرے والد صاحب کے وہ جماعتی تھے، بچپن میں اسکول میں ہم جماعت تھے، تو ان کو 2 نوکر اٹھاتے تھے، 2 ہی بٹھاتے تھے، 2 ہی چلاتے تھے، اس کے بغیر وہ ہلتے ہی نہیں تھے۔ ہمارے بچپن میں ریچھ کتے کے مقابلے ہوتے تھے، ایک بہت بڑا یہ شغل ہوتا تھا، ریچھ اور کتوں کی لڑائی۔ اور شکر ہے اب اس ظالمانہ کھیل پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی، تو جس نے بھی لگائی بہت اچھا کیا۔ تو دیکھو مجھے کیا یاد آ گئی، کتنی پرانی بات۔ اور مجھے ایک وہ ریچھ والا یاد آ گیا، ودھو دا ریچھ، ودھو والا ریچھ، وہ بہت بڑا ریچھ تھا، کھڑا ہوتا تھا تو پورے آدمی کے برابر اس کا قد ہوتا تھا، میری آنکھوں کے سامنے وہ کھڑا ہوئے۔ تو ریچھ 2 طرح لڑتے تھے، میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں۔ ایک وہ جیسے ودھو دا ریچھ جڑائی، وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور آنے والے کتوں کو تھپڑ مارتا تھا، ٹھو کتا وہ گیا، ادھر ٹھو کتا وہ گیا۔ اور کچھ ریچھ تھے جو بھاگتے ہوئے لڑتے، جو ذرا چھوٹے قد کے تھے، ذرا کمزور ہوتے، وہ کھڑے ہو کر نہیں لڑتے تھے، وہ بھاگتے تھے، بھاگتے بھاگتے تھپڑ مارا، بھاگتے بھاگتے کتا جو چک مارتا تھا تو وہ اس کو چھڑاتے تھے۔ تو کبھی کتے جیت جاتے، کبھی ریچھ۔ کبھی بہت نادر، یعنی بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو بھاگنے والے ریچھ ہوتے تھے نا، ان کا رسہ کھل جاتا تھا، تو پھر وہ ریچھ بھاگتا تھا جان بچانے کے لیے۔ تو مار پلوان رحمت اللہ علیہ، اس میں ہنسنے کی کیا بات، تم نے رحمت اللہ علیہ صرف بزرگوں کے لیے سمجھ لیا؟ بھائی ہر مسلمان زندہ کو بھی کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ علیہ، مردہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہم نے عجب تقسیم کر دی ہے۔ بزرگوں کے لیے رحمت اللہ علیہ اور عام مسلمانوں کے لیے مرحوم۔ ارے بھائی تم کیوں بخل کرتے ہو؟ رحمت اللہ علیہ دعائی ہے، کسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ رضی اللہ عنہ بطور دعا ہر مسلمان کے لیے ہے، علیہ السلام بطور دعا ہر مسلمان کے لیے۔ لیکن یہاں وہ عجیب تقسیم ہو گئی ہے کہ بھائی رضی اللہ، ہاں بطور خبر کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ صرف صحابہ کے لیے ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے تقسیم تو کی کہ میرے نبی تیرے صحابہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن میرا وعدہ ہے سب جنتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ بطور خبر صرف صحابہ کے لیے، بطور دعا میں اپنے باپ کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، اپنی ماں کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، اور ہر مسلمان کے لیے کہہ سکتا ہوں جو فوت ہو چکا ہے یا جو زندہ ہے، اس کو بھی کہہ سکتا ہوں رضی اللہ عنہ، اللہ تو اس سے راضی ہو، جب ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ تم سے راضی، رضی اللہ عنک۔ تو جو مر گیا ہے اس کو بطور دعا رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کا ایک طبقہ حضرت کہ مولا علی کو علیہ السلام کہتا ہے، ائمہ اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں، تو ہم نے اس پر کاٹا پھیر دیا، ہم نے نہیں رضی اللہ عنہ۔ اتنی چھوٹی مولیوں دے دل چڑی طرح ہو گئے، چڑی نہیں ہوگی، چڑی دے دل تو بھی چھوٹے دل ہو گئے، ظرف ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ حالانکہ علم تو وسعت پیدا کرتا ہے، آج کا پڑھنا پڑھانا وہ ایسے دلوں کو تنگ کر کے سکیڑ کے چڑیا سے بھی چھوٹا بناتا ہے۔ ارے بھائی ہر کسی کو بطور دعا علیہ السلام کہہ سکتے ہو، علیہ السلام کہہ سکتے ہو۔ میں بیان کر رہا تھا تو میں یعنی ایسے نجی محفل میں بیان تھا علماء میں، تو بات کرتے کرتے میں نے کہا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک جو خدمت ہے کہ انہوں نے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دین کو آسان لفظوں میں پڑھے لکھے طبقے تک پہنچائے،
اس سے پہلے جتنے علماء کی تحریریں ہیں وہ فارسی عربی کے الفاظ سے اتنی بھری ہوئی ہیں کہ کالج سکول کا طبقہ وہ پکڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ پہلی شخصیتیں جن کی تعلیمات اور جن کی تحریروں نے لوگوں کو متاثر کیا، یہ ان کا مثبت پہلو ہے۔ انہوں نے دین کو سیاسی رنگ دے دیا، یہ منفی پہلو ہے، اس سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن جو انہوں نے خیر کا کام کیا ہے اس کی تو تعریف کرنی چاہیے۔ تو بچوں میں تمہیں کیا بتاؤں کہ پستی کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے میری بات کے بعد، کہنے کہ آپ نے مودودی صاحب کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا ہے؟ رحمت اللہ علیہ تو ناچنے والے کو بھی کہہ سکتے ہیں، شرابی کو بھی کہہ سکتے ہیں، طوائف کو بھی کہہ سکتے ہیں، جو مر گئی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، یہ تو دعا ہے۔ کہ یار میرے بچے اتنا بغض تو نہ رکھو کہ کسی مسلمان کے لیے رحمت اللہ علیہ کہنا بھی جرم بن جائے۔ بس یہ اس سے میں جو میں کہنا چاہتا تھا اس کی یہ وضاحت دے رہا ہوں۔ مار پہلوان رحمت اللہ علیہ سے یہ بات چھڑ گئی، وہ تشریف فرما تھے منجی پہ بیٹھے ہوئے، بدقسمتی سے وہ ریچھ تھا بھاگ کے لڑنے والا، وہ بھاگتے بھاگتے کبھی ادھر بھاگ رہا کبھی ادھر بھاگ رہا، رسہ ٹوٹ گیا۔ رسہ جو ٹوٹا تو ریچھ سیدھا مار پہلوان کی چارپائی کی طرف دوڑا۔ اب مار پہلوان نے پہلے تو انج ویکھیا بھی اوئے ایک ہی بڑی یہ تو رچھ آ رہا ہے۔ جس آدمی کو دو نوکر اٹھاتے تھے بٹھاتے تھے، اس نے نوکروں کو نہیں بلایا دیر ہو جائے گی، خود ہی جمپ لگایا اور پیچھے بھاگا۔ آگے سادات کا گھر تھا تو بالکل قریب، تو گھر میں بڑھ گیا اندر، تو اندر عورتوں نے کہا مار صاحب سیداں دا گھر ہے، سیداں دا گھر ہے، پردے والا گھر ہے، کہ مگر وہ رچھ سر لیندا تو انہوں پردے دی پئی۔ تو میں سچی بات ہے بچوں، اتنا مجھے دکھ ہوتا اور درد ہوتا ہے کہ امت تباہ و برباد ہو رہی ہے، مرتد ہو رہے ہیں، دین سے بیزاری کا اعلان کر کلم کھلا کہہ رہے ہیں میں کسی دین کو نہیں مانتا، اور یہ رفع یدین پہ لڑے ہی جا رہے ہیں لڑے ہی جا رہے ہیں۔ 20 تراویح 8 تراویح 20 تراویح 8 رکعت 20 رکعت 8 رکعت، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے۔ یہ وہ کون سے مسائل ہیں جس پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ؟ بغض جہنم میں لے جائے گا، چاہے دینی بغض ہو چاہے دنیاوی بغض، جہنم میں لے جائے گا۔ البغض للہ اور چیز ہے، یہ تو بغض لنفس ہی ہے، بغض للہ کے لیے مولا علی کا واقعہ کافی۔ ایسی مثال تاریخ میں دوبارہ ہوں گی، میری نظر سے نہیں گزری، کہ آپ خیبر کی جنگ میں یہودی سے لڑ رہے ہیں اور اس کو گرا لیا اور اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے منہ پہ تھوک دیا، سبحان اللہ۔ اب تو اور زیادہ قتل کرنا چاہیے تھا، بے دردی سے آپ پیچھے ہٹ گئے، کہا آ بھائی دوبارہ، کہنے لگا کیا ہوا؟ کہا تم نے میرے منہ پہ تھوکا نا، تو پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا۔ البغض لنفسی، کہ میں میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں، صرف اللہ کے لیے ہے، تو تمہارے تھوکنے سے میرے اندر ذاتی دشمنی پیدا ہوئی، ذاتی غصہ پیدا ہوا، تو یہ قتل اللہ کے لیے نہ ہوتا میری ذات کے لیے ہوتا، لہذا آپ دوبارہ لڑیے۔ کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا تھا۔ تو شکر ہے کچھ ماحول بدلا بھی ہے، ہر مکتب فکر میں معتدل لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن ہر مکتب فکر میں ایسے سخت دل اور ایسے متعصب آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے سوا کسی کو مسلمان سمجھنا ہی نہیں۔ اچھا دیکھو تم میری اولاد ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تمہارا میرا کوئی تعلق ہے، پتہ نہیں تمہارا مقدر تمہیں کہاں کہاں لے جائے، کس ممبر پہ بیٹھو، کس مسند پہ بیٹھو، کس درس کی مجلس میں بیٹھو،
لوگوں کو دین پڑھانا، بچوں کو، اگلی نسل کو دین پڑھانا، اگلی نسل میں نفرت کے بیج نہ بونا، بغض کے بیج نہ بونا۔ میرا رب بڑا کریم مہربان ہے۔ جواد وسیم صاحب آتے رہتے ہیں نا، یہ تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑے اداکار تھے اسٹیج کے۔ تو اسٹیج کی دنیا بڑی غافل دنیا ہے، ہر گناہ وہاں ہوتا ہے، ہر عیب وہاں ہوتا ہے۔ تو وہ ایک اپنے ساتھی کا بتا رہے تھے کہ جس کی ساری زندگی ہر عیب، ہر گناہ میں انتہا پر تھی، اور اسٹیج پہ ڈرامہ کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا، یعنی کوئی گھر میں نہیں، کوئی مسجد میں نہیں، اسٹیج پر غفلت کی انتہا میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ کم اٹھا کے پیچھے لے گئے تو انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا۔ تو جس شخص کی ساری زندگی ایسے عیبوں میں گزری کہ میں منہ پہ لاتے ہوئے شرماتا ہوں، وہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو میرے رب کو کیا چیز پسند ہے؟ یہ مولانا شاہ صاحب کے بھائی کا واقعہ ہے، تو ابھی کا واقعہ۔ تو اللہ کے واسطے نہ جنت کے ٹھیکیدار بنو، نہ دوزخ کے داروغہ بنو، بے چل واڑی جا سارے آنا۔ یہ اللہ کا کام ہے، کس کو جنت میں ڈالنا ہے، کس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ بس ایک اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دیکھو میرے بندو میں شرک معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ تو کیوں؟ اب دورے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب جانے والے ہیں چند دنوں میں، تو خاص طور پر ان کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر اللہ تم سے دین کا کوئی کام لے تو دین پیش کرنا، مسلک پیش نہ کرنا، دین پیش کرنا۔ امت مسالک میں بٹی ہوئی ہے، مختلف ہر ایک کی ترجیحات ہیں۔ میں اپنی ترجیحات جو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ میں آپ پہ لاگو نہ کروں۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کی مثال کیا ہے کہ میں کہتا ہوں بچوں نماز پڑھو، ٹھیک، یہ تو ہے دین۔ میں کہتا ہوں دیکھو بچوں ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں نہیں باندھنے ہیں، یا میں کہتا ہوں دیکھو ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں نہیں باندھنے ہیں، اور آمین اونچی کہنی ہے، آمین اونچی نہیں کہنی، رفع یدین نہیں کرنا، رفع یدین کرنا ہے۔ یہ مسلک کی تبلیغ ہے، دین کی نہیں۔ ہر طرف، دونوں طرف صحیح احادیث موجود ہیں۔ میں نے اس کو لے لیا، مولوی سعید نے اس کو لے لیا، تو اس میں لڑائی کی کیا بات؟ تو امت مختلف مکاتب فکر میں بٹی ہوئی ہے، اللہ تمہیں توفیق دے تو دین پیش کرنا، مسلک کی تبلیغ نہ کرنا، دین کی تبلیغ کرنا۔ ہاں اپنے مسلک کو بتاؤ درس گاہ میں، ہم نے اپنا مسلک پڑھا درس گاہ میں، لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں نے 7 سال رائمنڈ میں پڑھا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 7 سال میں ایک دفعہ ہمارے استادوں نے کسی مسلمان فرقے کے خلاف ہمیں نفرت نہیں دلائی۔ ایک سبق بھی مجھے یاد نہیں کہ ہمارے استادوں میں سے کسی نے چڑھائی کی ہو اہل حدیث پر، بریلویوں پر، شیعوں پر، کبھی بھی نہیں۔ ہمیشہ میں امت 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 امت، اللہ نے وہ ہمارے دل میں گاڑ دی وہ بات۔ آگے میں جو نسل تیار کرنا چاہتا ہوں ایسی تیار کرنا چاہتا ہوں کہ اعتدال والی امت۔ ہاں شعبان کے اس لحاظ سے فضیلت ہے کہ میرے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے، صرف 15 شعبان کی بات نہیں۔ آپ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے شعبان میں اور رجب میں برکت دے اور رمضان شریف نصیب فرما۔ اب رمضان شریف بھی آ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے ہم نے رمضان میں پڑھائی رکھی ہے، چھٹیاں نہیں رکھی۔ جب میں نے حسنین شروع کیا 1999 میں تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ رمضان تو علم کا مہینہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور چاروں آسمانی کتابیں رمضان میں
اور سارے صحیفے رمضان میں، پتہ نہیں اللہ کو کیا پسند تھا اس مہینے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں اتری یکم رمضان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری 2 رمضان کو، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری 6 رمضان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری 12 یا 18 رمضان کو، اور اللہ کے نبی پر قرآن اترا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اترا۔ تو سارا آسمانی علم رمضان میں اترا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ اس میں جو رمضان ہے یہ نام اللہ نے رکھا، باقی مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے۔ پھر ان کی زبان پہ اللہ لایا رمضان، چونکہ ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی تھی اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی، تو اس قرآن میں تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا، پھر ان سے رکھوا دیا۔ رمضان کہتے ہیں رمض یرمض، جل جانا، جل جانا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اور اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے، اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے، جلاتا ہے۔ آخر 29 رمضان یا 30 رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو مجھے خیال آیا اس وقت جب ابھی بالکل کزرع اخرج شطأہ تھا، ہمارے مدرسے کی مثال کزرع اخرج شطأہ، دعا کرو اللہ تعالیٰ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ سے بنا دے۔ امید تو ہے کہ کچھ شکل اللہ نے بنا دی، اللہ اسے پوری دنیا میں پھیلا دے۔ میری تو تمنا ہے کہ ایک ایسی مثبت سوچ کے علماء کے اللہ میرے ذریعے سے تیار کروا دے جو امت کو جوڑنے والے ہوں، توڑنے والے نہ ہوں۔ کتنا ظلم و ستم ہے کہ پیسے بھی لیتے ہیں اور امت کو توڑ کے چلے جاتے۔ میں نے ایک خطیب سے کہا تم یہ منفی تقریریں کیوں کرتے ہو، تم مثبت کیوں نہیں کرتے؟ تھوڑی چیزیں ہیں بتانے کے لیے لوگوں کو جس پر سارے مسئلے، سچ بولو، کون سا مسئلہ کس کے خلاف کہے گا، محبت کرو، کس مسلک کے خلاف ہے یہ بات، ماں باپ کی خدمت کرو، رزق حلال کماؤ، شراب سے بچو، زنا سے بچو، جوئے سے بچو، سود سے بچو، رشوت سے بچو، جھوٹ سے بچو، ظلم سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو۔ یہ کتنی باتیں ہیں جو امت کو بتانے کی ضرورت۔ کہنے لگا یہ پھر پیسے نہیں لبدے، پیسے ہی اس گل دے لبدن کہ آج تسی فلانے دا توا لین بجامنا، اگر میں توا نہ لگاؤں تو میں تو نہ پیسے ہی نہیں دے۔ تو یہ اس وقت سٹیٹس ہے، تو کیا پیغام جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مثبت بنائے۔ رمضان میں چونکہ سارا علم اترا تو مجھے خیال آیا کہ ہمیں رمضان میں چھٹی کرنا تو ایک ایسی عادت ہے، کوئی سنت تو ہے نہیں، تو مجھے رمضان میں پڑھائی کروانی چاہیے، چاہے تھوڑی ہوگی، روزے کی بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنے کی وجہ سے نیند بھی ستائے گی، لیکن اس میں ایک لفظ سینکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا غیر رمضان۔ تو میں کراچی گیا اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو، پڑھائی ہو۔ اس وقت رمضان سردیوں میں تھا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات۔ اصل میں ہمارے اکابر نے رمضان میں چھٹیاں اس لیے رکھی تھیں کہ سارا سال تو عبادت ہوتی ہے بالواسطہ، پڑھنا پڑھانا عبادت ہے ایک واسطے کے ساتھ، اور روزہ، نفل، تہجد، تلاوت یہ عبادت ہے بلا واسطہ۔
طلبہ علماء رمضان میں اپنا وقت عبادت میں گزاریں، کہنے لگے اب وہ عبادت تو ہوتی نہیں رمضان میں، تو بہتر ہے آپ پڑھائی شروع کرائیں، بہت اچھا ہوگا۔ وہ تو اتنے بڑے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اتنی بڑی ہستی نے، وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے۔ تو ان کی اس بولنے نے مجھے ہمت دے دی۔ تو پھر میں نے یہاں آ کر اس وقت یہ پہلی جماعت مولوی عدنان صاحب کی اور مولوی مسعود صاحب اور کچھ انتقال کر گئے رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھے، تو ہم نے رمضان میں سبق شروع، اس وقت ذرا میری ہمت تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، اب تو یہی میں اتنی مشکل سے بول رہا ہوں۔ تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر چیز کی برکت کا مہینہ، ہر شے کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے، علم کی بھی، ہدایت کی بھی، رزق کی بھی۔ غریب سے غریب آدمی بھی سموسے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، پکوڑے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور دسترخوان پہ ایک کی بجائے 3 چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ چاہے رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں، ایک باری تک کھانے دی تباہی پھیر دیں۔ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ جو ہوتا ہے بھوک کے لیے، پر وہ اتنا کھاتے ہیں کہ سحری کا کھانا افطاری تک ہضم نہیں ہوتا، اور افطاری کا کھانا سحری تک ہضم نہیں ہوتا، پر نہ تن کئی کھاونا ہے، کہتا بھوک نہ لگے، بھوک نہ لگے۔ وہ بھوک لگنے کے لیے تو روزہ ہے کہ ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے، دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے، غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ کے غریب بندوں کی خدمت کر، ان تک اپنے مال پہنچا، اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر، قبر میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا، تو ہم نے تعلیم رمضان میں شروع کی، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا، انجیل رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، تورات رمضان میں اتری۔ تو پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا، شہر رمضان، شہر رمضان۔ اس میں شب قدر رکھی، اس میں رات کی ایک نماز۔ اچھا، پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، بہت شدید تھا، 24 گھنٹے کا روزہ، بس افطاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اترا، افطاری سے افطاری۔ تو ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرانے والے تھے، وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، میں کہیں سے لے آتی ہوں۔ وہ گئیں افطاری کا کوئی سامان لینے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ آئیں تو ان کا ہائے سرمہ تو ہلاک ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا کیونکہ تیری آنکھ لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن ظہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے۔ تو جو بھی صورتحال تھی اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ کیا ہوا سرمہ کو؟ کہا جی وہ افطاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے محبوب ساری رات کھاؤ، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ میرے محبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے، کھاؤ۔ پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سحری تک، پوری رات۔ اچھا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر، کفارہ دے۔ کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں، خریدنا پڑے گا۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔
کہ میں آپ مسکین ہوں، میں کینوں کھانا کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے کم کیتا ہے، 60 روزے اج میں کی کراں گا؟ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس امت کو لاڈ لڈائے ہیں، یہ اللہ کی لاڈلی امت۔ عجیب واقعہ یہ، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا فضحک حتی بدت نواجذہ، ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا منہ کھل جائے، تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے۔ تو آپ نے کہا اچھا جا لے جا تیرے واسطے، لیکن یہ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا کہ باشروہن، کہ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ تراویح کا نام کب پڑا اس کا تو مجھے پتہ نہیں، کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا، لیکن صحابہ کے دور میں اس نماز کا نام تھا قیام اللیل۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں، اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، اب میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، تو کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے ان پر بھی اعتراض نہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا گیا، تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام۔ کہ کس قدر بے وقوفی ہے اور کس قدر احمقانہ یہ امت کی باتیں ہیں کہ 20 تراویح، سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے۔ تراویح کا نام جو پڑھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ، یعنی
اہل مکہ جو تھے نا وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویحہ آرام، تھوڑی دیر کا آرام، تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے، وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات۔ تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں، وہ کہنے لگے اساں کی کریے؟ انہوں نے کہا اسی 40 تراویح پڑھیں گے، 40 رکعت، وہ 40 رکعت پڑھتے تھے۔ تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے، یہ سب جہالت کی بات ہے۔ اور یہ 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی حماقت کی بات ہے۔ جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا کرو، یہ بہت نادانی والی بات۔ اور امت کا خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا، یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل۔ اور حرمین جب سے میرے رب نے حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی، آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت، ادھر بھی ادھر بھی۔ اور یہ جو وہ وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی، یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں تراویح پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا۔ وہ کہنے لگے جی کیا دعا کروں؟ کہ جو تیرے دل میں آئے کرنا۔ تو ختم قرآن کی رات تراویح کی آخری رکعت میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زندہ فرمایا۔ اور امام دعا کرتا تھا 1 منٹ 10 منٹ 20 منٹ جتنے بھی، اور پیچھے لوگ آمین کہتے تھے۔ وطر کی جماعت نہیں ہوتی تھی، وطر کو باجماعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی کہ وطر کو بھی باجماعت پڑھا جائے۔ تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو باجماعت پڑھا گیا۔ تو اب یہ لہٰذا یہ سارے سنت جو کام ان خلفۂ راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو۔ پہلی امتوں کو تراویح کیوں نہیں تھی یا قیام اللیل کیوں نہیں تھا؟ کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے تھے، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ 7 سال کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، 70 سال کا بوڑھا قرآن یاد کر رہا ہے۔ یہیں یہ مولوی یوسف صاحب کا ساتھی تھا یا پتہ نہیں ان سے پہلے تھا، سلمان، مولوی سلمان، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، ہماری ایک شاخ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ شروع میں یہاں تھے، تو یہاں تراویح پڑھانے کے لیے ہمارے پاس حافظ کوئی نہیں تھا، وہ حافظ نہیں تھے، وہ صبح بیٹھ کے شام تک 1 سپارہ یاد کرتے اور رات عشاء کی نماز میں سنا دیتے۔ 30 دن میں قرآن یاد کر کے سنا دی۔ مطلب یہ سنی سنائی بات نہیں، ہمارے اسی حسنین، اسی ممبر اور محراب کی بات کہ یہیں اسی مسجد میں انہوں نے صبح سے مغرب تک یاد کرتے تھے اور پھر عشاء میں کھڑے ہو کے سنا دیتے تھے۔ پیچھے ہوتے تھے لقمہ کوئی دینے والا شاید، لیکن بہت خوبصورت پڑھ کے 1 دن میں یاد کر کے سنا دیا۔ اور ایک مجھے نام بھول گیا کہ 3 دن میں قرآن یاد کیا، 10 سپارے 1 دن میں یاد کیے، 10 دوسرے دن میں یاد کیے، 10 تیسرے دن میں یاد کیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے بھی آسان کیا ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے۔ کوئی کتاب پہلے یاد نہیں ہوتی تھی کسی کو، ماشاءاللہ تم میں کتنے حفاظ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے۔
اور جب میں ذرا ہمت میں تھا تو میں 3 دن میں قرآن سنتا تھا تراویح میں، 10 سپارے ایک رات میں، 10 سپارے اس سے اگلی 10 سے، پھر ہفتہ ہو گیا، پھر 10 دن ہو گئے، پھر اب 15 دن ہو گئے، اب 20 دن بھی ہو جاتے ہیں۔ شروع میں 3 دن میں، اور یہی ہمارے مدرسے کے بچے جو مجھے سناتے تھے اور ماشاءاللہ کہیں نہیں اٹکتے تھے۔ ایک تو اسلام آباد میں ہوتا ہے اور ایک اب جنید ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح، اور کراچی میں اشعار لگے ہوتے ہیں، 10 دن میں قرآن ختم، 1 ہفتے میں قرآن ختم، یہ وہاں اشتہار لگے ہوتے ہیں، بھئی آپ ہمارے پاس آ کے تراویح پڑھیں، ہم ہفتے میں قرآن ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی، اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا یہ رات کی نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، 1500 نیکی لکھی جاتی، اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے، اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو رمضان کا اہتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان اپنی زندگی میں، 9 رمضان۔ 10ویں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک 9 رمضان گزرے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی۔ آپ سحری کھاتے تھے بالکل آخری وقت، ادھر بلال اذان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ کھجور منہ میں۔ ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینے میں تو وہ چھت پہ، گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، سفر میں ہے تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا، جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اب فوراً وہ کہتا یا رسول اللہ قد غربت، تو آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے، یا پانی، کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے، کبھی کھجور سے افطار فرماتے تھے، کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں نا، یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں، کہ احتیاطاً، ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ اب سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے، تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو، ادھر لقمہ منہ میں جائے، لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو۔ اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا، یہاں تو منار ہی نظر آئے گا، تو لہٰذا احتیاط ٹھیک۔ ہمارے اہل حدیث بھائی وہ 2 منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا۔ اور سحری میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سحری کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت بلال ہے، یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ چھت، ایک انصاری عورت تھی، اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں، آگے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی، تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال، ابھی وقت باقی تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی، تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوک کا آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے،
رمضان علم کا مہینہ ہے، سونے کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، سموسے پکوڑے کا نہیں ہے، رمضان علم کا مہینہ ہے۔ تو پھر بیچ میں گرمیاں آ گئیں تو بچے، آج کل کی جوانیاں ڈالڈا گھی کی ہیں، تو ان کی ہمتیں ہی پست ہو گئیں، راتیں چھوٹی ہو گئیں، گرمی زیادہ ہو گئی، اور ادھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ، تو طلبہ کی ہمتیں جواب دے گئیں۔ تو پھر ہم نے مجبور ہو کر رمضان میں چھٹیاں کر دیں، چلو ٹھیک ہے بھائی، باقی کی چھٹی کر۔ تو اب جب دوبارہ تھوڑا سا موسم ٹھنڈک کی طرف گیا اور رات کچھ تھوڑی لمبی ہونے لگی تو یہ جو ابھی ٹھنڈ ہوئی ہے اس کے بارے میں سمجھ رہے ہیں، سابقہ بتا رہے ہیں آپ۔ ابھی تو ٹھنڈ نہیں ہوئی، نہیں، مئی میں روزے آ رہے ہیں نا، گرمی تو ہے لیکن وہ جون والے روزے تو نہیں ہیں نا، جون کے روزے۔ آپ لوگ جوانوں، میں میرے جیسا کوئی آدمی کرے عذر بہانہ تو ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ نا ہمارے 3 سال مسلسل فصلیں برباد ہو گئی اور ہم بہت سارے مقروض ہو گئے، اور تقریباً 99% ذمہ داروں کے پاس پیسہ جمع نہیں ہوتا، تازہ ہی لگتا ہے، آتا جاتا ہے۔ جو بالکل بخیل ہوتے ہیں اور مہاشوم ہوتے ہیں وہ کوئی پیسے بچا لیں تو الگ بات ہے۔ تو خطرہ یہ ہوا کہ اب اگر فصل اچھی نہ ہوئی تو زمین بیچنی پڑے گی قرضہ اتارنے کے لیے۔ تو میں نا رائمنڈ سے بیمار ہو کے 4 مہینے کی چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ مجھے 4 مہینے کی چھٹی ملی، یہ 86 کی بات۔ تو اوپر سے کپاس کی فصل کا موسم آ گیا، تو میں نے اپنے والد صاحب سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس دفعہ میں کاشت کروا لوں۔ کہنے کہ کروا لوں۔ تو ادھر کپاس کی کاشت شروع ہوئی، ادھر روزے شروع ہو گئے۔ اب 15 ایکڑ کے پلاٹ تھے، تو ٹریکٹر چلتا تھا اور بیج پیچھے ڈرل ہوتی تھی، اس میں بیج ہوتا تھا، آگے پائپ ہوتا تھا، اس میں سے وہ گرتا تھا اور دانہ دانہ ہو کے وہ زمین میں اتر جاتا تھا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چونکہ اس پر ریشے ہوتے ہیں بیج پر، تو وہ پورا ایک گچھا بیج کا پائپ میں آ جاتا تھا، تو وہ پائپ بند ہو جاتا تھا جب تک اس کو ہلا کے نیچے نہیں گرایا جاتا تھا۔ تو لہٰذا وہ پوری لائن بیج گرتا ہی نہیں تھا، تو اس کے لیے 2 آدمی ٹریکٹر کے ساتھ پیچھے دوڑتے تھے سوٹی لے کر، کہ جہاں وہ گچھا کٹھا ہے ایسے زور سے سوٹی ماری، وہ گچھا کھل گیا۔ میرے ملازم روزے کے بغیر ہوتے تھے، میں روزہ رکھ کے 15 ایکڑ دوڑتا تھا جون میں، مئی میں، اور میں نوکروں پہ اعتبار نہیں کرتا تھا کیونکہ معاملہ تو بہت حساس ہو چکا تھا کہ یا ادھر یا ادھر ایسا سیزن آ رہا ہے۔ تو نوکر دوڑ رہے ہوتے تھے، لیکن میں اس خطرے سے کہ پتہ نہیں غفلت نہ کریں، میں چادر لے کر گیلی کر کے یوں سر پہ لپیٹ لیتا تھا اور گردن پہ لپیٹ کر 15 ایکڑ کے پلاٹ میں پیچھے نوکروں کے ساتھ دوڑ لگاتا تھا، اور سوٹی میرے بھی ہاتھ میں ہوتی تھی، میں اپنے لے لیے 3-4 لائنیں میں اپنے لیے طے کر لیتا تھا، اور ادھر ان کی وہ لائنوں کو بھی دیکھتا رہتا تھا کہ کہیں کوئی غفلت تو نہیں کر رہے۔ اور وہ کہتے میاں صاحب تسی کیویں ٹرے جاندے ہو؟ اچھا، وہ ہر چکر کے بعد لسی پیتے ٹالی کے نیچے بیٹھ کے، اور میں 15 ایکڑ بھاگ کے روزے کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو یہ آپ کی جوانی ہے،
ڈالڈا گھی سے تو جوانی نہیں آتی، ڈالڈا گھی سے تو جوانی نہیں آتی۔ تو اللہ نے میرے جی میں ڈالا کہ اب دوبارہ، بلکہ تمہارے استادوں کے جی میں یہ بات آئی، مجھ سے تو صرف انہوں نے پوچھا کہ اب دوبارہ اس طرح کر دیں، تو میں نے کہا ضرور کر دو کہ رمضان میں دوبارہ تعلیم شروع ہو۔ شب قدر اس میں ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، سارا دن ساری رات اللہ کے اعلان ہو رہے ہیں، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی معافی چاہنے والا، کوئی رزق چاہنے والا، کوئی ہدایت چاہنے والا، کوئی شفا چاہنے والا، اور فرشتوں کے اعلان ہو رہے ہیں، بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے بس کر دے۔ تو جو رحمت رمضان میں، میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو بچوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا جو رمضان ہے وہ علم کی طلب میں ہے۔ اس میں اگر آپ سوئے بھی ہوگے نا تو آپ کو وہ اجر ملے گا جو نفلیں پڑھنے والوں کو بھی نہیں ملے گا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، اب دیکھو آپ اللہ کے راستے میں ہو، آپ اللہ کے راستے میں ہو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ کیا میں کچھ مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں جانے والے کا اجر لے سکتا ہوں؟ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ۔ آپ نے فرمایا کتنے تیرے پاس؟ کہنے لگا جی 6000۔ اس دور میں 6000 بہت بڑی دولت تھی۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو 6000 تو کچھ کہہ رہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو سارے بھی خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کی نیند کے اجر کو بھی نہیں پا سکتے۔ تو آپ سب اللہ کے راستے میں، آپ طلب علم میں، میرے رب کی قسم آپ سوئے بھی ہوگے تو آپ کو وہ اجر مل رہا ہوگا جو مجھے گھر میں نفل پڑھنے پر بھی نہیں مل رہا ہوگا۔ تو تھوڑی مشقت تو بڑھ جاتی ہے، سبق رات کو ہوتے ہیں اور پھر سحری کر کے اور فجر کی نماز کے بعد آرام ہوتا ہے، تھوڑی روٹین تبدیل ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا مشقت کی اٹھانے کی جگہ ہے۔ بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے۔ شعبان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ چونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر۔ یہ تمہارے مولوی شاہد صاحب بھی ایک دفعہ وہاں خدام حجاج میں گئے تھے، میں نے ان کے ہاتھ میں برش دیکھا، وہی وہ حرم ہی ہے۔ کون سا سن تھا؟ 97۔ تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف کرو۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے۔